پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک لڑکی مینا اور اس کے بھائی راجو کی۔ مینا نے ایک دن درخت پر چڑھ کر ایک آم توڑا اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ جب مینا گھر آئی تو ماں نے آم مینا اور راجو میں تقسیم کر دیا، لیکن مینا یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کہ مینا نے راجو کو آم کا زیادہ حصہ دیا ہے۔ اسی رات مینا نے دیکھا کہ راجو کو کھانا بھی زیادہ دیا گیا ہے۔ ماں نے راجو کو تو انڈا دیا ہے لیکن مینا کو انڈا نہیں دیا۔ مٹھو جو کہ مینا کا طوطا ہے وہ بھی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ جب بچے ہاتھ دھونے گئے تو مٹھو نے انڈے کے 2 حصے کیے اور ایک ایک حصہ دونوں کی پلیٹوں میں رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو ماں نے مینا سے انڈا راجو کی پلیٹ میں واپس رکھنے کو کہا۔ یہ دیکھ کر مٹھو بہت اداس ہوا اور مینا بھی بہت اداس ہو گئی۔ دادی اماں نے انڈا کھانے کی کوشش کرنے پر مینا کو بہت ڈانٹا، لیکن ابو نے سمجھایا کہ یہ دونوں بڑے ہو رہے ہیں اور انہیں ایک جتنا کھانا کھانے کی ضرورت ہے کیونکہ دونوں بچے محنت کرتے ہیں۔ راجو نہ مانا، اس نے کہا مینا میں تم سے زیادہ محنت کرتا ہوں، مجھے تم سے زیادہ کھانا ملنا چاہیے۔ مینا نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کے کام تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور اگلے دن چھٹی تھی۔ مینا نے راجو کو صبح سویرے اٹھایا کہ اٹھو بھائی اور اٹھ کر آگ جلاؤ۔ راجو اٹھا اور آگ جلانے کے لیے نکل پڑا۔ جب راجو نے محسوس کیا کہ آگ جلانا تو بہت ہی مشکل کام ہے تو تب اسے مینا کے کام کا احساس ہوا۔ آگ جلانے کے بعد راجو نے صحن میں جھاڑو لگایا۔ مٹھو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتا رہا۔ جھاڑو لگانے کے بعد اس نے مرغیوں کو دانہ ڈالا۔ دانہ ڈالتے ہوئے ساری مرغیاں اس کے اوپر چڑھنے لگیں اور انہوں نے راجو کو خوب تنگ کیا۔ دوسری طرف مینا بھی لالی کو چارہ کھلانے کھیتوں میں لے گئی اور اس نے محسوس کیا کہ لالی کو چارہ کھلانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ادھر راجو میاں نے بھی گھر کے سارے برتن خوب اچھے سے دھوئے اور اس نے خوب محنت کی۔ گھر کے سارے برتن اچھی طرح سے دھونے کے بعد ماں نے راجو کو کچھ کپڑے دیے کہ یہ لو بیٹا، یہ کپڑے دھو۔ پھر راجو نے سارے کپڑے دھوئے اور سخت محنت کی۔ کپڑے دھونے کے بعد راجو پینے کا پانی مٹکوں میں بھرنے لگا اور دوسری طرف مینا درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے لگی۔ اچانک مٹھو نے مینا کو جگایا۔ اٹھو مینا اٹھو، لالی لالی۔ جیسے ہی مینا اٹھی اس نے دیکھا کہ لالی گاؤں کے چودھری کے کھیتوں کی طرف دوڑ رہی ہے۔ مینا بہت دیر تک اس کے پیچھے دوڑتی رہی تاکہ اسے پکڑ لے۔ جب مینا لالی کو لے کر گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ راجو چھوٹی بہن کو بہلا رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی مسکرائی۔ راجو بہت تھک گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مینا بہت ہی سخت محنت کرتی ہے۔ اس رات کھانے میں مینا کو زیادہ حصہ دیا گیا جو کہ عام طور پر راجو کو ملتا تھا۔ بیچارہ راجو بہت مایوس ہوا۔ اس کا مایوسی بھرا چہرہ دیکھ کر سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی بہتر صحت کے لیے انہیں برابر کھانے کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح اسکول جاتے ہوئے راجو نے امرود کے پیڑ سے ایک امرود توڑا اور اس کے برابر حصے کیے۔ ایک حصہ اس نے اپنی بہن مینا کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو مینا، میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارا کام بہت مشکل ہے۔ اس طرح دونوں بہن بھائی خوش ہو گئے۔